مجھے بتائیے کہ آج اگر یہاں پہ ایک کال دینی ہو، میں علیمہ خان کو کھڑا کر رہا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین کو کھڑا کر رہا ہوں، آپ کے خیال میں پارٹی کا کارکن کس کے پیچھے جائے گا؟ علیمہ خان کے پیچھے جائے گا یا بیرسٹر گول؟ علیمہ خان صاحبہ کے پیچھے جائے، علیمہ خان There صاحبہ کے you go, پیچھے جائے. there you go. And the sort of statements that have been coming. سر وہاں سے جس قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو اس کے بعد کہاں سے کچھ چیزیں ریزالو ہوگی؟ سر آپ مجھے خود سر میں تو بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک منٹ دیں بھائی، اس کی وجہ اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. لوگ اس اسٹیٹمنٹس کی اٹریکشن کے اوپر نہیں پیچھے جا رہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جب آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اور آپ نہیں نکل رہے، پبلک نکلنا چاہتی ہے، پبلک ایکشن چاہتی ہے. ایکشن سے مراد وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے جس سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے. ٹھیک. جب آپ کی آرگنائزیشنز کے سٹرکچرز لوگوں کی توقعات پر اس طرح نہیں اتر سکیں گے تو پھر اس سپیس کے اندر فیملی کا کوئی بھی آدمی، اور خصوصاً ایک ایسی خاتون جو ہر ٹیوزڈے کو پچھلے کئی مہینوں سے اپنے بھائی کے لیے وہاں بیٹھتی ہیں، اینڈ دیٹ از دا اونلی لائف ایکٹیویٹی گوئنگ آن ان پچھلے 6-7 مہینے کی پی ٹی آئی کی زندگی میں. ٹھیک ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں اڈیالہ کے علاوہ ٹیوزڈے کے علاوہ کون سی ایکٹیویٹی تھی؟ ٹھیک. تو سر جب وہ ایسی بینڈ سامنے آئے گی، وہ کوئی گل کرے گی تو بندے وہ پیچھے لگیں گے. یہ تو یہی مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گور صاحب جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ غلط ہے یا کوئی جس طرح لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو زیادہ ایکٹیویٹی پہ نظر آئے گا لوگ اس کے پیچھے جائیں گے، اور لوگوں کو ان کی فیملی ہونے کی نسبتاً پھر وہ ٹیوزڈے کی جو بانڈنگ ہے اور پھر جو ان کا اپنے بھائی کے لیے نکلنا ہے، لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے. ٹھیک ہے، باقی کسی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کوئی ان کے وہ نہیں ہے. میری ذاتی رائے نہیں. تو اسی لیے میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، سرکمسٹانسز نے جو ہے ان کو ایک لیڈر بنا دیا ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اسے ایکٹیویٹی کی وجہ سے کرتے ہیں، بٹ اس کے بعد یہی ایک آرگینک طریقے سے بننے والی جو لیڈر ہیں، جب وہ پھر اس قسم کے بیانات دیں گی تو ظاہری بات ہے اس کا ملبہ تو آپ کی پارٹی پہ آ رہا ہے نا. یو ناٹ الاؤڈ ٹو کیمپین. آپ کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب ان کو اگر اجازت دی، آج پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل سکی نا. اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جناب سٹیٹمنٹس اس قسم کی آتی ہیں، پوزیشن اس قسم کی لی جاتی ہے، 9 مئی کے حوالے سے پوزیشنز ایسی لی جاتی ہیں. منصور بھائی ایک سوال میرا دسو، اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نورین باجی کی کسی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے یا علیمہ باجی کی کسی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں لاہور میں ملی، تو مجھے بتائیں، ہم تو 3 سال سے لاہور میں جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں. ایک دفعہ جب علی امین خان وہاں جلسے پہ پہنچے، اس اجازت کے علاوہ تو ہمیں آج تک لاہور میں انہوں نے 3 سالوں میں ایک دفعہ اجازت نہیں دی. جلسہ تب کون سی؟ نہیں، اچھا کیا آپ نے پن پوائنٹ کیا. اسی لیے میں نے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ 3 سال میں تھنگز ہیو گون فرام بیڈ ٹو ورس. چیزیں خراب سے خراب تو ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ نئے ایلیمنٹس جو ایڈ ہو رہے ہیں. منصور بھائی حالات بھی سخت ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے. تسی مان لو یہ گل کہ ساڈے بندیاں واسطے حالات دیکھیں سر، سزائیں ہونی شروع ہو گئی ہیں سر. جی، لوگ ہیں، انسان ہے، نفسیات بھی کام کرتی ہے. 26 میں سزائیں ہونی شروع ہو گئی، 9 مئی سزائیں ہونی شروع ہو گئی. یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. میں شیخ صاحب یہ تھے ایک لائن کہہ دوں، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. مطلب یہ فٹ بیٹھتی ہے کہ چلے شہر کے لوگ تو ظالم ہیں، کچھ آپ لوگوں کو بھی مرنے کا شوق ہے. یہ ٹھیک ہے لائن؟ یہ تسی اور کی چاہتے ہو کہ میں تھوڑی ہاں جہاں ملاؤں تو اس کے بعد میں آپ مرن کا شوق تو میرے تے جملہ لاگو ہو جائے. نہیں. Let me say this. You are a political party, a big political party of Pakistan, and میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جماعت کے پاس بھی وہ روم ہونا چاہیے کہ آپ بھی اپنے الیکٹوریٹ کے ساتھ جا کے کنیکٹ کر سکیں اور آپ بھی جلسے کر سکیں، آزادی کے ساتھ کر سکیں، اور جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. Is that wrong? ایسی نہیں، بالکل ایسی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے عرصے بعد، ایون پہلے بھی جو 2-3 سال خان صاحب سے ملاقاتیں، یہ پچھلے 7-8 مہینے ایک واحد ایسا گیپ آیا ہے کہ جس میں بالکل پارٹی کو گائیڈنس جو ہے آنی بند ہو گئی. ورنہ بہت سی چیزوں پہ غلط فہمیاں ہیں. اس زمانے میں بھی چیزیں ایسی سخت قسم کی اندر جایا کرتی تھی، مگر خان صاحب کی طرف سے اس پہ بڑا سافٹ اور بڑا ایک پازیٹیو قسم کا گائیڈنس آتی تھی. اور چیزیں اب سر اتنے مہینے میں ایک اتنی وائبرنٹ پارٹی بغیر گائیڈنس آف دا لیڈر وہ چل رہی ہے. وہ کچھ تھوڑا جا اسپیس ہم بھی مطلب پارٹی نے بھی دے چھوڑو. ملنا چاہیے. میں تو ایگری کر رہے ہیں سر تاڑے کہ ملنا چاہیے تھا. میں تو یہ خود کہہ رہا ہوں. بلکہ چلیں آگے چلتے ہیں، اسی ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب کی جو بات آئی ہے نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کہا گیا ہے کہ جناب بتائیے لفٹ کرانی ہے، اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ نہیں سر، نقوی صاحب کی جو گفتگو تھی، اس گفتگو کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک جملے میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ذکر ضرور کیا.
اور اس میں ڈبیٹ بھی شروع ہوئی، پھر پورے پاکستان میں ہوئی، صرف تحریک انصاف میں نہیں، اور اس میں صوبے بھی ڈسکس ہوئے۔ عمران خان صاحب کا اور ہماری پارٹی کا موقف صوبوں کے حوالے سے ساری دنیا کے سامنے۔ عمران خان صاحب has always encouraged small administrative units۔ ٹھیک اس حوالے سے انہوں نے اپنے 2022 کے اندر ایک جلسے میں حکومت سے نکلنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک ہر ڈویژن جو ایک صوبہ بن جائے۔ اب اس میں ایک ایکسیپشنز ہیں کچھ، یعنی کہ جیسے کراچی ہے، اس میں ان کا موقف یہ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیولوشن کے تھرو، لوکل گورنمنٹ کی ڈیولوشن کے تھرو چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک تو وہ مکس اینڈ میچ کی بات کرتے ہیں، وہ صوبوں کی بات بھی کرتے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں، چاروں صوبوں کے ماحول کے مطابق، تاکہ وہاں پہ ڈیفینیٹ ایتھنیسٹیز کے اندر ایک سٹرین پیدا نہ ہو جائے۔ ٹھیک تو اس میں ہم اس کے وہ نہیں ہیں، مگر جو حالات اس وقت ملک میں ہیں اور جیسے حالات ہیں جہاں ہم ناحق وہ جیل میں اور ہماری ان سے ایکسس جو ہے ان کی اور ہمارے وکلاء کی وکالت ناموں کے لیے بھی نہیں ہے، اس میں گو کے نیریٹو بھی موجود ہے، گو کے خان کا فلسفی بھی ہمارے سامنے ہے، بٹ اس ایشو کے اوپر خان کے ساتھ مشاورت کے بغیر یا خان کی کنسنٹ کے بغیر پارٹی کبھی بھی ہاں نہیں کرے گی۔ یہ پنڈی کو بھی یہی جواب ہے؟ سر ساڈے نال تے کسی نے گل کیتی کوئی نہیں، میری گور صاحب نال بھی گل ہوئی ہے، راجا صاحب نال بھی ہوئی ہے، ساڈے نال کسی نے گل نہیں کیتی۔ اچھا جی، تہاڈی گل بھی نہیں ہو رہی نا، اس کے مطلب پھر کسی سے بھی بات نہیں ہو رہی۔ نو آفینس۔ بات نہیں ہو رہی، ایک ہی گل ہے، خدا دا نام میں جملے نہ کریا کرو یار، یہ نویں رولے پاؤ گے تو میں نہیں نو آفینس، نو آفینس، میرا مطلب میرا کہنے نہیں کا کوئی نہیں سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں وہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ ٹھیک نقوی صاحب نے ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی، ٹھیک یو نیور نو کہ اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہے، ٹھیک کیونکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کا اس سے پہلے ریاکشن ان دونوں گھروں کا آپس میں شروع ہو گیا جو کشمیر میں ہو رہا ہے، پھر علیم خان کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد پھر آپ مصطفیٰ کمال کی سن لیں، پھر نقوی صاحب کی آپ گفتگو سن لیں، ریاکشنز آپ دیکھ لیں، پھر میاں نواز شریف کی گفتگو جو ابھی ہوئی وہ سو آپ دیکھ لیں، یو نیور نو کہ کیا موٹیوز کیا ہوں اس ساری گیم کے پیچھے۔ دیکھیں نا، یہ بات یہاں تو ختم نہیں ہوئی، وہ اگلے دن میرے خیال میں کسی اسٹیڈیم میں کھڑے تھے انٹیریئر منسٹر، انہوں نے وہاں پہ ایک اور بات بھی کی کہ سسٹم کرپٹ ہے، جوڈیشری بیوروکریسی، ایک ہی شخص پیسے کھلائی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ویسے ہوں تسی ویکھو نے گلاں کتنے جا رہی ہیں، ساڈے کول تو کوئی ایک شخص نہیں جڑا پیسے کھلا رہا ہے۔ اچھا یہ شیخ صاحب، یہ جو آپ کوٹیشن دے رہے ہیں نا، یہ ون کنسٹیٹیوشنل ایونیو کے کیس سے متعلق اور پرانا کلپ ہے، یہ کوئی لیٹسٹ بات نہیں کی انہوں نے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا سر، اگر انہوں اس صورتحال تے بھی لا لو، اسی تینوں وائرل نہیں کر رہے کنوں ہو ہی رہا۔ ہاں نہیں تو پھر نہیں تو شیخ صاحب وہ اس سارے معاملے کے اندر دور سے کہیں ڈھول کے بجنے کی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی خوشی کے شادیانے دکھ رہے ہوں، کوئی بریانی کی خوشبو آ رہی ہو؟ سر ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ ویئر وی اسٹینڈ، اوکے، اور جو ہم نے ان کا طریقہ کار اور ان کی اوقات دیکھ لی ہے دونوں پارٹیوں کی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، کہ کس طرح اقتدار کی لالچ میں اندھے ہو کے انہوں نے ساری زندگی جو انہوں نے فلسفے لوگوں کو سمجھائے، انہوں نے کس طرح کمپرومائز کیا ہے مینڈیٹ چوری کرنے سے لے کے ہر کام تک، وہ ہمیں ان کی حیثیت کا بھی اندازہ ہے، اس لیے ہم کسی غلط فہمی میں نہیں ہیں کہ کل لیٹ دے نے تے لیٹ جاندے نے، سائیاں نو رکھ جیڑا کم ہوئے گا وہ نہ دا پیو بھی کرے گا، نہ دی کوئی ضرورت ہے۔ اچھا ایویں گلاں ہوندیاں تے گلاں کرن دیاں۔ اچھا